نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین گرامی، میں سعد کامران آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج سے کچھ مہینے پہلے میرا قادیانی مربی انصر رضا کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا تھا۔ یہ سچا عقیدہ نام کا ایک گروپ تھا، اس کے اندر جس میں اجرائے نبوت کے موضوع پر میری اور انصر رضا صاحب کی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، جس کو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سنیں، اللہ کرے کہ کسی قادیانی کو اس مناظرے سے ہدایت مل جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ قادیانی اپنے عقیدے پہ کتنے بے بس ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ کرے سارے قادیانی اس مناظرے کو سنیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ انصر رضا صاحب کی یہ آڈیو سنیں، اور جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو مناظرہ ہے وہ کس بات پہ ہونا ہے، ہماری گفتگو کس موضوع پر ہونی ہے۔ الحمد للہ عرفان بھائی، آپ سے میری بات ہو چکی ہے اور آپ نے کہا کہ عبداللہ خان صاحب جو ہیں وہ جنہوں نے چونکہ کافی بد زبانی اور بدتمیزی کی تھی، اس لیے ان کو آپ نے ریموو کر دیا ہے اور اب ان کی جگہ پہ سعد کامران صاحب گفتگو کریں گے۔ اگرچہ میں ان سے پہلے فیس بک پر کچھ بات کر چکا ہوں اور ان کا بھی آلموسٹ وہی حال ہے، لیکن چونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسی گفتگو نہیں کریں گے جیسی کہ عبداللہ خان صاحب نے کی تھی، اس لیے آپ کے کہنے پہ ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بات کریں گے، اور امید ہے کہ آپ نے ان کو سمجھا دیا ہوگا۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، اب آپ سب جانتے ہیں کہ میرا موضوع یہی ہے کہ امکان نبوت یا ختم نبوت، کیونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو تب تک ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اگر نبوت ختم ہو گئی ہے تو پھر ہمیں آگے چلنے کی ضرورت ہی نہیں باقی بچے گی، اور میں خود آپ کو یقین دلاتا ہوں، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں امجد کو ترک کر دوں گا۔ اس لیے میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا شکار کہہ لیں یا موقع کہہ لیں کہ ایک آدمی کو جو امجد کا مبلغ ہے وہ آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ختم نبوت قرآن سے ثابت ہونے پر اس کو امجد کو ترک کر دے گا۔ اور سعد کامران صاحب نے قرآن سے نبوت کا ختم ہونا ثابت کرنا ہے اور میں نے نبوت کا امکان ثابت کرنا ہے۔ جی جناب، انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سعد کامران نے قرآن سے نبوت کا ختم ہونا ثابت کرنا ہے اور میں نے قرآن سے نبوت کا جاری رہنا ثابت کرنا ہے۔ تو یہ میری بات سنیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ انصر رضا صاحب ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنا عقیدہ بتا دیں کہ آپ کا عقیدہ جو اجرائے نبوت پر ہے وہ ہے کیا۔ تو جناب انصر رضا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ سنیے گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین جو بھی آپ سن رہے ہیں گروپ میں، یہ دھوکہ دہی کی ایک اور واردات ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گویا احمدیوں کا اور یا میرا کوئی اور عقیدہ ہے اور جماعت احمدیہ کا کوئی اور عقیدہ ہے۔ تو جماعت احمدیہ کا کیا عقیدہ ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور جو ان کے علماء ہیں ان کا بھی یہ اصول ہے کہ کلام کا معنی جو ہے وہ متکلم یا اس کے قریبی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ دوسرے ہمیں آگے بتائیں کہ آپ کی جماعت کا یہ عقیدہ ہے اور آپ کی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہے۔ میں اسی لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جماعت کی جو کتب ہیں یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک متنازع امر ہے، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان حکم اور معیار نہیں ہے۔ حکم اور معیار قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم سے جو اصول ہم اخذ کرتے ہیں، جو مستنبط کرتے ہیں، جس سے استنباط کرتے ہیں، وہ انہی کی بنیاد کے اوپر ہم پرکھتے ہیں کہ کون سا عقیدہ درست ہے اور کون سا عقیدہ غلط ہے۔ اس لیے آپ اصول کی طرف نہیں جانا چاہتے، آپ کا بنیادی جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہماری کتب سے اپنی انٹرپریشن کریں اور پھر ہمیں کہیں کہ جی اس کا یہ مطلب ہے۔ جناب انصر صاحب کو صرف اتنی بات کی گئی تھی کہ آپ اپنا عقیدہ بتائیں، لیکن وہ اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے۔
اب میری آڈیو سنیے میں نے ان کو کیا جواب دیا۔ محترم جناب انصر رضا صاحب، مجھے آپ سے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ آپ یہ بات کریں گے کہ جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ بات کریں گے۔ میں تو جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا عقیدہ اور ہے، جماعت احمدیہ کا عقیدہ اور ہے۔ میں نے تو ختم نبوت پر اپنا عقیدہ بتا دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبی یا رسول نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، نبیوں کی تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ اجرائے نبوت پر اپنا عقیدہ بتا دیں۔ اگر تو آپ کا عقیدہ جماعت احمدیہ کے عقیدے سے ملتا ہے تو پھر تو ہمیں جماعت احمدیہ کی کتابیں آپ کو دکھانے کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کا عقیدہ اور ہے، جماعت احمدیہ کا عقیدہ اور ہے، تو پھر میں معذرت کے ساتھ آپ کو آپ کی کتابوں سے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے وہ دکھاؤں گا کہ آپ کم از کم اپنا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں بنا سکتے تو جماعت احمدیہ والا ہی بنا لیں۔ تو جناب انصر رضا صاحب کو یہ بات بھی بڑی ناگوار گزری ہے، وہ اتنی بات بھی نہیں بتانا چاہ رہے، نہ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ سنیے ان کی آڈیو کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں اپنا موقف بار بار واضح کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہر فرقے میں یہ بات ایک مشترک ہے کہ وہ دوسرے فرقے کی کتاب سے، اس کی تحریرات سے وہ بات پیش کرتا ہے جو اس فرقے کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ جو بریلوی ہیں وہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتابوں سے وہ بات دیکھیں جناب، انہوں نے بجائے اپنا عقیدہ بتانے کے بلکہ ہمیں سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جب باتیں کرتے ہیں تو دوسروں کی کتابوں سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ بیچارے انصر رضا صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم ایک عقیدے کے اوپر بات کر رہے ہیں، فروعی مسائل کے اوپر بات نہیں کر رہے، اور عقیدے پر بات تبھی ہوگی جب اپنا عقیدہ بتایا جائے گا۔ میں نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا کہ ختم نبوت پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی۔ تو لیکن انصر رضا صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ جرائے نبوت پر ان کا عقیدہ ہے کیا قیامت تک نبی آتے رہیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک انسان کو نبوت ملنی ہے۔ تو انصر رضا صاحب یہ بتانے سے پتہ نہیں کیوں ہچکچا رہے ہیں۔ اب آگے سنیے کیا کہتے ہیں وہ۔ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ ہماری بات چلنے سے اس لیے کہ آپ لوگ جب تک ایک معیار مقرر نہیں کرتے اور آپ سیدھی جو قول سدید والی بات ہے وہ نہیں کرتے، تو میں اس کے مقابل پر آپ کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ آپ کو میں نے 1000 دفعہ سمجھایا ہے کہ آپ مجھے میری کتابوں سے عقیدہ نہ بتائیں، مجھے پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو اسی عقیدے کے مطابق ہی میں انشاء اللہ تعالیٰ بات کروں گا۔ آپ اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں ہے کہ ہم قرآن سے دلیل دیں گے اور اس میں کوئی اور چیز یعنی مرزا صاحب علیہ السلام کی کتب کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، پتہ نہیں آپ قرآن سے ڈرتے کیوں ہیں، یا آپ دیکھیں جناب، کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، تو مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ ہم کیوں نہ دیں؟ انصر رضا صاحب، اگر آپ اپنا عقیدہ وہی بتاتے ہیں جو مرزا صاحب کا ہے تو پھر تو ہم نہیں حوالہ دیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں کیوں ڈر ہے کہ ان کا عقیدہ ان کے خلاف ہوگا، تو ان کی کتابوں سے دکھایا جائے گا کہ آپ اپنا عقیدہ درست کر لیں، اس لیے ڈر کے مارے وہ بتانے نہیں چاہ رہے۔ خیر، میں نے نیچے یہ میسج کیا کہ میری انصر رضا صاحب سے گزارش ہے کہ کم از کم اجرائے نبوت پر اپنا عقیدہ بتا دیں تاکہ اس کے بعد قرآن و حدیث سے بات کی جا سکے۔ یہ دیکھیں جی، انصر رضا صاحب نے کیا لکھ کر ایک میسج کیا ہے کہ جب تک آپ قرآن پر پابند رہنے اور اس تک محدود رہنے، یعنی اس کو بنیاد بنانے اور مرزا صاحب کی کسی بھی تحریر کا ذکر نہ کرنے اور ان کی ذات کا حوالہ نہ دینے کی شرط کو تسلیم نہیں کرتے، میں نہ تو اپنا عقیدہ بتاؤں گا نہ مزید گفتگو کروں گا۔ دیکھیں انصر رضا صاحب کیسی ایک غلط بات کر رہے ہیں۔ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو اگر ہم کسی عیسائی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جب عیسائی ہمارے نبی کا حوالہ دیتا ہے، کسی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، قرآن کی آیت کا حوالہ دیتا ہے، تو ہمارے ذمے اس کی وضاحت لازم ہوتی ہے۔ لیکن انصر رضا صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دینا، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کی تحریرات پیش ہو گئیں تو ان میں تو تضاد آ جائے گا، کبھی مرزا صاحب کوئی اور بات کہتے ہیں، کبھی اور بات کہتے ہیں، اس لیے شروع سے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی کسی تحریر کا حوالہ نہیں دینا۔ خیر، میں نے انہیں جواب دیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے جماعت احمدیہ کے اصل عقیدے پر قرآن اور حدیث سے بات کی تو ہم بھی قرآن و حدیث سے دلائل دیں گے، لیکن آپ کا بتایا گیا موقف جماعت احمدیہ کے موقف کے خلاف ہوا تو آپ کو اور سارے احمدیہ حضرات کو دعوت فکر ہے، اس لیے اجرائے نبوت پر اپنا موقف پیش کریں۔
تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ اگر مگر کا شیطانی چکر میرے ساتھ مت چلائیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں اور قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہ جناب محترم اجرائے نبوت پر اپنا عقیدہ بتائیں تاکہ گفتگو کا آغاز ہو سکے، اور ساتھ ہی میں نے لکھا کہ میرا خیال ہے کہ انصر رضا صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ ان کا موقف قرآن و حدیث سے غلط ہونے کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کے موقف کے بھی خلاف ہے، اس لیے وہ مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ انصر رضا صاحب سمیت تمام احمدی دوستوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا یہ دیکھیں، پھر یہ روایتی گھونسلوں کے اوپر آ گئے، جب قادیانی بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک ان کو جو ذہن دیا گیا ہے کہ ان کے علماء کو گالیاں نکالو۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا یہ محض خیال بلکہ دھوکہ ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ قرآن سے ختم نبوت ساری زندگی ثابت نہیں کر سکے۔ محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، پیر محمد علی شاہ گولڈوی، عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر منظور چنوٹی تک کے تمام علماء ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی قرآن سے نبوت کا اختتام ثابت نہیں کر سکے اور ناکام و نامراد قبروں میں جا بسے، تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو نیچے کہتے ہیں کہ ہدایت تو قرآن و سنت میں ہے اور وہ ہمیں مل چکی ہے، الحمدللہ آپ کی شیطانی ہدایت ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد ایک کافی لمبی چوڑی سی بات پر ہماری بات ہوتی رہی، تو میں نے انہیں ایک بات کی، وہ سنیے گا۔ چکا ہوں کہ بعد جو ہے قرآن اور حدیث سے میں جو بھی دلیل دوں گا انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے دوں گا، اور آپ جو ہے جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے وہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ آپ نے اپنا ذاتی موقف ثابت نہیں کرنا کہ میرا موقف یہ ہے۔ آپ کے موقف کو ہم نہیں جانتے، یا آپ کے موقف کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ مرزا غلام احمد صاحب کو مانتے ہیں یا احمدیہ جماعت کے اندر شامل ہیں، وہ آپ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ کو انہوں نے آگے کیا ہے تاکہ آپ جماعت احمدیہ کے موقف کے مطابق ہم سے بات کریں اور انہیں پتہ چلے کہ جماعت احمدیہ کا موقف درست ہے یا ہمارا موقف درست ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے اجرائے نبوت پر، آپ وہ موقف پیش کر دیں۔ میں کیوں آپ کو پھر کتابیں دکھاؤں گا؟ میں نے کہا کہ آپ جماعت احمدیہ کا موقف پیش کریں، آپ اپنی بات نہ کریں بلکہ جو ان کا موقف وہ پیش کریں۔ یہ سنیے کیا کہتے ہیں انصر رضا صاحب کا جواب۔ پھر وہی مذاق خیز اور مزاحیہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس علمی اور ادبی فورم کو آپ اسٹیج سمجھتے ہیں جہاں سے ڈرامے کی جاتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ جماعت احمدیہ کی لٹریچر کا حوالہ نہ دینے کا اقرار نہیں کرتے اور یہاں لکھ کر نہیں دیتے، میں گفتگو نہیں کروں گا۔ مجھے پتہ ہے کہ دیکھیں کتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ اتنا ڈرتے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا حوالہ نہ دوں تو پھر وہ بات کریں گے میرے ساتھ۔ پتہ نہیں اتنی بے بسی انہیں کیوں ہے۔ جناب انصر رضا صاحب، جب آپ کو اتنا یقین ہے کہ آپ جو بات کریں گے وہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف نہیں ہوگی، تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اس بات میں اتنا ڈرنا کیسا؟ آپ کھل کر بات کریں، آپ کے ساتھیوں کو پتہ چلے جو یہاں پہ بات سن رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور انصر رضا صاحب نے اس کو قرآن پاک سے حدیث سے ثابت کر دی ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھیوں کا ایمان جو ہے بقول آپ کے مضبوط ہوگا۔ تو آپ بجائے اپنے ساتھیوں کا ایمان مضبوط کرنے کے، آپ خود ہی گفتگو سے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں جناب انصر رضا صاحب، بار بار ان کو کہا گیا کہ اپنا عقیدہ بتائیں، اپنا عقیدہ بتائیں، لیکن وہ جان چھڑاتے رہے، اور حتیٰ کہ یہ 2 آڈیوز انہوں نے کی اور اس کے بعد گروپ لیفٹ کر دیا۔ سنیے گا ان کی آڈیوز۔ جی عرفان صاحب، مجھے آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ ایک جانبدار آدمی ہیں، اور یا تو دانستہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، یا آپ اتنے کم عقل ہیں کہ آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ساتھ کامران صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ وہ اپنا جو موقف ہے وہ نہایت دیانتداری کے ساتھ کھلے الفاظ میں بار بار بتا رہے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن حدیث سے دلائل دیں گے، اور اپنا موقف انہوں نے بیان کر دیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں وہ قرآن حدیث سے ثابت کریں گے، اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا موقف بتاؤں، جو کہ میں بتا چکا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جی شکر ہے آپ نے اپنا موقف بتایا، یہ کہہ چکے ہیں وہ پہلے۔ لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو میں بتاؤں گا وہ کہیں گے کہ یہ جماعت احمدیہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں یہ بات بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے کہ میرا موقف جماعت احمدیہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ دیکھیں جناب، میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ تو میں وہ ہوتا ہوں بتانے والا جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ بات صحیح کریں گے، اپنے احمدیہ موقف کے مطابق بات کریں گے، تو میں کیوں بتاؤں گا آپ کو؟ اور جب آپ کی بات اور ہوگی، مرزا صاحب کی بات اور ہوگی، تو پھر تو آپ کو بتایا جائے گا کہ کم ہماری نہیں مانی تو ان کی تو مان لیں۔ ہوا تو
میں تو یہ بات آپ کو پہلے ہی محترم جناب انصر رضا صاحب، آپ نے جو بات کی ہے تو آپ نے کہا ہے کہ میں تو اپنا عقیدہ بتا چکا ہوں. تو جناب اگر آپ نے اپنا عقیدہ بتایا ہے تو اتنی سی بات مزید بتانے میں کیا مسئلہ ہے کہ کیا نبوت قیامت تک جاری ہے، نبی قیامت تک آ سکتے ہیں، یا صرف مرزا صاحب کو ہی نبوت ملنی ہے؟ صرف اتنی سی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ بتائیں. میں نے اپنا عقیدہ الحمدللہ بتا دیا آپ کو کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا ہے. یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے. میں انشاءاللہ قرآن سے ثابت کروں گا. تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کو قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت دینا پڑے گا. لیکن آپ پہلے اپنا مکمل عقیدہ بتائیں، اس کے بعد قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں. اور آپ چونکہ جماعت احمدیہ کے ایک نمائندے کے طور پر ہیں، تو اگر آپ کا عقیدہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف ہوا تو میں تو یہ بات آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ اپنا عقیدہ کم از کم جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق کر لیں. ہمارے عقیدے کے مطابق آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق ضرور کر لیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے میرے ساتھ، تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ دلائل کس کے پاس ہیں اور کس کے پاس نہیں ہے، اور کون سا عقیدہ جو ہے وہ سچا ہے. تو میں نے تو اپنا عقیدہ بتایا ہے، تو آپ اپنا عقیدہ بتا دیں جو مکمل ہے، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے بات کرتے. جی، بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، اور آپ مجھے مجبور کرتے ہیں ایک بات کو دہرانے پہ کہ نہ تو میں ملزم ہوں کٹہرے میں کھڑا ہوں، اور نہ آپ پروسیکیوٹر ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کریں. آپ کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے مجھ سے سوال کرنے کی. یہاں پہ گفتگو ہونی ہے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دلائل دینے ہیں. میں نے اپنا جو عقیدہ بتا دیا، آپ کہتے ہیں مکمل بتائیں. جب میں بتاؤں گا تو پھر آپ کہیں گے یہ مکمل نہیں ہے اور بتاؤ. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کمپیریزن کریں گے، اور وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کمپیریزن کرنا آپ کا کام نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کے علماء کی بات بتائی تھی اور آپ اس کو قطعی طور پر نظر انداز. دیکھیں جناب انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو عقیدہ نہیں بتاؤں گا. تو میرا صرف یہی مطالبہ تھا کہ آپ اپنا مکمل عقیدہ یہ بتا دیں. جیسے میں نے اپنا عقیدہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی. تو انصر رضا بتا دیتے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت قیامت تک جاری ہے، اور قیامت تک نبی آتے رہیں گے، نبی بنتے رہیں گے. لیکن انہوں نے یہ بتانے کی بجائے یہ دیکھیں گرفت لیفٹ کر دیا. تو اس کے بعد کافی ان کو سمجھایا گیا، بار بار بلایا گیا. تو اس کے بعد یہ ایک دو دن کے بعد دوبارہ ان کو گروپ میں ایڈ کیا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے جو پہلی آڈیو کی وہ سنیے ذرا کیا کہتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دوبارہ ایڈ کر لیا. میں ابھی تھوڑا سا مصروف ہوں، میرا خیال ہے شاید کوئی آدھا پونا گھنٹہ. تو اس کے بعد پھر میں جیسے ہمارے درمیان طے ہوا ہے کہ میں ابھی حاضر ہو کے تو اجراء نبوت کے اوپر جو ہمارے دلائل ہیں، جو آیات ہیں قرآن کریم کی، وہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ. یہ کہتے ہیں کہ ابھی مصروف ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ آئیں گے. تو میں نے میسج چھوڑا کہ گفتگو کے دوران دلائل دینے سے پہلے اپنا اجراء نبوت پر مکمل عقیدہ ضرور بتا دیں کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک انسانوں کو ملتی رہے گی یا صرف ایک ہی انسان کو ملنی ہے. لیکن انصر رضا صاحب نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے یہ قرآن مجید کی آیت بھیجی. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 ہے. تو اس کا جو ترجمہ انہوں نے کیا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں کہ تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. تو یہ انصر رضا صاحب کی آڈیو سنیے، انہوں نے کیسے اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کا جواب آپ کو بتاتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرفان بھائی، میں نے یہ آیت لگا دی ہے سورہ الاعراف کی، آیت نمبر 36 ہے. قرآن کریم میں نبوت کے اجراء کی اور بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ ان میں سے ایک ہے، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایک کر کے پیش کرتا رہوں گا. اور اس میں جیسا کہ اس میں تشریح میں نے لکھا ہے کہ یہ بنی آدم سے خطاب ہے، اور ہم سب بنی آدم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور وہ میری آیات کو دہرائیں. یہ کسونا لکھا ہے، اور یہ کسونا کا مطلب ہے اس کا روٹ ہے قاف سواد یعنی قصہ. یہ تلونا نہیں لکھا، یہ کسونا لکھا ہے، یعنی کسی پچھلی بات کو دہرانا. اس لیے اس کو قصہ کہتے ہیں، جو پرانی کہانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ قصہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے اور وہ
तुम पर मेरी आयत को दोहराएं। तो जो भी तकवा इख्तियार करेगा और अपनी इस्लाह कर लेगा उसको कोई खौफ नहीं होगा, ना उसको कोई गम होगा। तो ये आयत जो है ये जब तक बनी आदम यहाँ मौजूद है दुनिया पे तब तक उनमें रसूलों के आने का इम्कान मौजूद है। तो ये मेरी पहली दलील है कुरान करीम से, और भी है इंशाअल्लाह ताला। अंसर साहब कहते हैं कि इस आयत में यकुस्सू का लफ्ज़ है, यकुस्सूना, तो ये आयत ज़ाहिर करती है कि ऐसे रसूल आएंगे जो किस्से बयान करेंगे, यानी पिछले नबी की बात को बयान करेंगे। तो आगे काडियो में उन्होंने ये भी बताया कि मेरी जो दलील है वो यकुस्सूना के लफ्ज़ से है, क्योंकि इससे शरी नबी नहीं आना मुराद बल्कि गैर शरी नबी पर यकुस्सूना का इतलाक़ होता है, गैर शरी नबी के ऊपर ये लफ्ज़ बोला जाता है। तो इस आयत से पता चला कि अब गैर शरी नबी आएंगे, जो कि कादियानी जमात का अकीदा है। तो इसके बाद मैंने जो जवाब दिया वो सुनिए। माशाल्लाह अंसर रज़ा साहब आपने और उससे आपने इस्तेदलाल किया है कि इससे ज़ाहिर होता है कि नबूवत जो है वो जारी है और क़यामत तक नबी आते रहेंगे। देखिए अंसर रज़ा साहब, मैं आपको शुरू में ही कह रहा था कि आप अपना वो अक़ीदा बताएं जो जमात अहमदिया का अक़ीदा है या मिर्ज़ा साहब का अक़ीदा है। अगर आपका अक़ीदा जमात अहमदिया के अक़ीदे के ख़िलाफ़ हुआ या मिर्ज़ा साहब की किसी तहरीर के ख़िलाफ़ हुआ तो मैं बताने पर मजबूर हूँ कि आप कम अज़ कम अपना अक़ीदा अगर मुसलमानों वाला नहीं मानते तो कम अज़ कम मिर्ज़ा साहब वाला ही मान लें। तो एक तो आपने ये बात गलत की है कि नबी जो हैं वो क़यामत तक आते रहेंगे, ये मिर्ज़ा साहब या उनकी जमात का अक़ीदा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि कुरान की नस की रूह से हम इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि उसको आखिरी खलीफा माने, यानी मुझे माने। और मिर्ज़ा साहब अपने आप को आखिरी खलीफा कह रहे हैं, यानी उनके बाद जो है वो किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। तो क्योंकि हम जमात अहमदिया का ये भी अक़ीदा है कि मिर्ज़ा साहब से पहले भी किसी को नबूवत नहीं मिली, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है कि नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया हूँ। तो ये 2-3 तहरीरात हैं, अगर कहते हैं तो मैं स्क्रीन लगा देता हूँ या ग्रुप में, तो ये आप अच्छी तरह पढ़ लें। और दूसरी जो आपने आयत पेश की है, तो ये आयत अगर आपने इसका सियाक़ो सबाक़ पढ़ा होता तो आप ये बात ना करते कि इस आयत में अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़िताब फरमा रहे हैं, बल्कि इस आयत से पहले 4 मज़ीद आयात हैं जिसमें या बनी आदम के लफ्ज़ से ख़िताब किया गया है और वो अव्वलीन औलाद आदम को ख़िताब। ये मैंने उन्हें बताया कि ये जो आयत आपने पेश की है, इस आयत में उम्मत मुहम्मदिया को ख़िताब नहीं हो रहा, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया को जहाँ पर अल्लाह ने कुरान पाक में ख़िताब फरमाया है वहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू और या अय्युहन्नास के लफ्ज़ से ख़िताब फरमाया है। तो इस आयत में या बनी आदम का लफ्ज़ है जिसमें अल्लाह ताला अव्वलीन औलाद आदम, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और उसके बाद वो दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनकी औलाद के साथ जो ख़िताब फरमाया था उसको यहाँ पर नकल किया है। तो असल बात ये है। तो खैर इससे आगे हम गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, जनाब अंसर साहब ये बात क्यों नहीं बता रहे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके अक़ीदे के मुताबिक क़यामत तक नबी आ सकते हैं या एक मिर्ज़ा साहब नहीं आना था। उसकी वजह यह है कि ये आपके सामने किताब है, ये रूहानी ख़ज़ाइन मिर्ज़ा साहब की किताब है, उसकी जिल्द नंबर 20 है, सफ़ा 35 है। उसमें मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं, ये अंडरलाइन हुई हैं लाइनें, इनको आप देखें। मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि 14वीं खुसूसियत यसू मसीह में ये थी कि वो बाप के ना होने की वजह से बनी इसराइल में नहीं था, मगर बाइए हमा मूसवी सिलसिला का आखिरी पैगंबर था जो मूसा के बाद 14वीं सदी में पैदा हुआ। ऐसा ही मैं भी ख़ानदान कुरैश में से नहीं हूँ और 14वीं सदी में मबूस हुआ हूँ और सबसे आखिर में हूँ। ये देखें जी, मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जिस तरह मूसवी शरीयत में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी थे, इसी तरह मुहम्मदी शरीयत में सबसे आखिर में मैं हूँ। इसकी वजाहत मिर्ज़ा साहब के एक और हवाले से भी होती है, वो भी आपको हम दिखाते हैं, देखें इसको गौर से। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, ये दूसरा हवाला देखें, रूहानी ख़ज़ाइल की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा 123 है। इसमें मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ख़ातमुल अंबिया था। यहाँ पे मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जिस तरह, यानी पिछला जो हवाला हमने पेश किया उसके मुताबिक मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसवी सिलसिला के आखिरी पैगंबर थे, इसी तरह मुहम्मदी सिलसिला में मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, ये एक और हवाला देखें, मिर्ज़ा साहब की किताब इजाज़ुल मसीह है,
اس کا صفحہ 55 ہے۔ ویسے تو یہ کتاب عربی میں ہے لیکن یہ اس کا ترجمہ بھی ایک قادیانیوں نے کیا ہوا ہے، اس لیے ہم انہی کا ترجمہ آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ قادیانی ہمارے اوپر یہ الزام نہ لگا دیں کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس دنیا کو خیر بات کہیں گے تو ہمارے بعد روز قیامت تک کوئی مسیح نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں جی، جیسے ہم نے اپنا موقف 2 تحریرات سے ثابت کیا مرزا صاحب کی، کہ قادیانیوں کا موقف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی ہی ایک نبی ہے۔ ان کا یہ موقف نہیں ہے کہ اور بھی قیامت تک نبی آتے رہیں گے۔ یہ انصر رضا نے جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب کے اوپر اور اپنے اوپر، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ احمدیہ جماعت کے مطابق کر رہا ہوں، حالانکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ مرزا صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے مرزا صاحب کی 3 تحریرات پیش کی، جن کے مطابق مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، جبکہ انصر رضا صاحب کہتے ہیں کہ قیامت تک نبی آتے رہیں گے۔ اب اگر مرزا صاحب کے اور قادیانی جماعت کے عقیدے کے مطابق ہم اس آیت کو دیکھیں تو وہ آیت ان کے عقیدے پر فٹ نہیں بیٹھتی، اگر انہی کا ترجمہ ہی ہم مان لیں، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم۔ یہ جو رسول ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں ہے، ایک کو رسول نہیں کہتے بلکہ بہت سارے پیغمبروں کو رسول کہتے ہیں۔ تو قادیانی جماعت اور مرزا صاحب کا تو یہی کہتے ہیں کہ میں ایک پیغمبر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ مجھ سے پہلے کوئی ہے نہ مجھ سے بعد کوئی آئے گا۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے 3 تحریرات پیش کی، جبکہ انصر رضا صاحب جو کہتے ہیں کہ قیامت تک نبی آتے رہیں گے۔ اب ہم نے ان کے استدلال کو کیسے غلط ثابت کیا وہ آپ سنیے، اور اس کے اوپر قادیانیوں کو خاص طور پہ میری یہ گزارش ہے کہ وہ ضرور اس کے اوپر غور فرمائیں جو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ انصر رضا صاحب اپنے عقیدے کو کیوں نہیں بتا رہے تھے، کیونکہ اگر وہ اپنا صحیح عقیدہ بتا دیتے تو نہ قرآن پاک کی کوئی آیت ان کی دلیل بن سکتی تھی اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ان کی دلیل بن سکتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے کلمۃ الفصل، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم نے لکھی ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ پہلا پیرا ختم ہوتا ہے، اس کا صفحہ 112 ہے کتاب کا۔ کہتے ہیں کہ اس جگہ یہ یاد رہے کہ آج تک نبوت 3 قسم پر ظاہر ہو چکی ہے۔ اول تشریعی نبوت، جس کی 2 موٹی مثالیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور نبوت محمدیہ ہیں۔ یہ نبوت کو کہہ رہے ہیں کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت والی، جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ شریعت عطا کرتے ہیں ان کو یہ تشریعی نبوت کہتے ہیں۔ اور دوسری نبوت کی قسم کو یہ غیر تشریعی نبوت کہتے ہیں۔ اور یہ تیسری لائن پہ لکھا ہوا ہے کہ دوم وہ نبوت جس کے لیے تشریع یعنی حقیقی ہونا ضروری نہیں، بلکہ اتنا ضروری ہے کہ بلا واسطہ جناب باری تعالیٰ کی طرف سے ملے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، داؤد، سلیمان و زکریا علیہ السلام کی نبوتیں۔ اور نیچے سے آئیں، یہ نیچے سے 9ویں لائن ہے، یہاں پہ لکھے ہیں کہ تیسری قسم نبوت کی ذلی نبوت ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ نہ تو انسان کوئی نئی شریعت لائے جس سے حقیقی نبی بن جاتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور نہ اسے براہ راست نبوت ملی ہو جس سے مستقل نبی کہلاتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ ایک ایسے کامل انسان کی اتباع سے نبوت ملے جسے قدم بہ قدم چلنا نبوت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اب صفحہ نمبر 113 پر آئیں، بلکہ 113 سے پہلے 112 کی جو آخری لائن ہے اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن سے پہلے کوئی کامل کتاب نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ بس اب جو ذلی نبی ہوتا ہے وہ نبوت کی مہر کو توڑنے والا نہیں، کیونکہ اس کی نبوت اپنی ذات میں کچھ چیز نہیں، بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذل ہے، نہ کہ مستقل نبوت۔ یہ دیکھیں کتنے واضح انداز میں یہ صفحہ 113 پر کہہ رہے ہیں کہ مستقل یعنی اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی جو اوپر وہ بتا رہے ہیں نا کہ نبوت کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں 2 قسمیں تشریعی نبوت ہے ایک، اور دوسری غیر تشریعی جس کو ہم رسول اور نبی کہہ رہے ہیں۔ یعنی قادیانی کہتے ہیں کہ رسول اور نبی تو اب نہیں آ سکتا، بلکہ اب ایسا بندہ آئے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع سے نبی بنے گا۔ تو معزز سامعین گرامی، جو آیات قرآن پاک میں انصر رضا نے پیش کی یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، تو اگر ہم انصر رضا کے ترجمے کو ہی مان لیں تو پھر بھی اس آیت سے انصر رضا کا موقف ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانی جماعت کا موقف یہ ہے کہ شرعی اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اولاد آدم کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں رسول آئیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے شرعی غیر شرعی اب نہیں آ سکتے، وہ پہلے آتے رہے ہیں، اب نہیں آ سکتے۔ اگر عنصر رضا کا ترجمہ مانیں تو اب شرعی اور غیر شرعی رسولوں کو آنا چاہیے، حالانکہ اس آیت کے اندر تو شرعی اور غیر شرعی رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تم میں آتے رہیں گے۔ ذلی نبی کی تو بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ مرزا صاحب کے بیٹے نے بھی اس پیرے میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی ذلی نبی نہیں ہوا، بلکہ یہ مرزا قادیانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی نبی مانتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں حوالہ لایا ہوں۔ اب اس آیت کا جواب ہم دیتے ہیں کہ جو عنصر رضا نے آیت میں یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون کے لفظ سے جو استدلال کیا ہے، اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا استدلال صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن وہ آیت کا تشریح کرنے سے پہلے، آیت کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جب یہ اتنے سارے حوالہ جات عنصر رضا صاحب کے سامنے آئے تو بکھلا کر کیا جواب دیتے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ دوسری بات یہ کہ میری اور ہماری جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں کوئی تضاد بیانی نہیں ہے۔ جو بھی پڑھے گا، چونکہ آپ نے مکمل بات نہیں پیش کرتے نا، آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ یہودیوں کے بالکل مشابہ ہو جائیں گے، جیسے ہاتھ کے اور پاؤں کے۔ تو آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ آپ نامکمل بات پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہی روایتی باتیں جو ہر قادیانی مربی کو سکھائی جاتی ہیں، اس کو سمجھائی جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان چاہے سچی بات کر دے، قرآن کی آیت پیش کر دے، مرزا قادیانی کی کسی کتاب کا حوالہ ہی دے دے یا کوئی حدیث پیش کر دے، تم نے کہنا جی سیاق و سباق کے مطابق بات نہیں کی گئی ہے۔ تو وہی بات عنصر رضا دہرا رہے ہیں۔ میں سارے قادیانیوں کو جو مجھے سن رہے ہیں ان کو میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں سے ایک بات بھی ایسی ہو جو وہاں پہ نہ موجود ہو تو میں 1 کروڑ روپے انعام بھی دوں گا اور قادیانی مذہب بھی قبول کر لوں گا۔ لیکن کوئی بھی قادیانی میرے دیے گئے حوالے کو جو میں نے اپنی اس ویڈیو میں پیش کیے ہیں اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ جو میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، اگر وہ اس صفحے پہ موجود نہ ہو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں مجھے بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب عنصر رضا صاحب کی ڈٹائی دیکھیں کہ جب حوالے بھی سامنے آ گئے اس کے بعد بھی نہیں مان رہے۔ اچھا، اب ہم اس آیت کے جواب کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے استدلال کیا تھا۔ معزز سامعین گرامی، یہ ایک دفعہ عنصر رضا صاحب کی آڈیو دوبارہ سنیں اور غور کیجیے گا کہ انہوں نے کیا استدلال کیا ہے۔ جی السلام علیکم اللہ۔ عرفان بھائی، میں نے کہ یہ بنی آدم سے خطاب ہے اور ہم سب بنی آدم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور وہ میری آیات کو دہرائیں، یہ قصونا لکھا ہے، اور یہ قصونا کا مطلب ہے اس کا روٹ ہے قاف سواد یعنی قصہ۔ یہ تلونا نہیں لکھا، یہ قصونا لکھا ہے، یعنی کسی پچھلی بات کو دہرانا، اس لیے اس کو قصہ کہتے ہیں۔ جو پرانی کہانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ قصہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں اور وہ تم پر میری آیات کو دہرائیں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے، یہ جب تک بنی آدم یہاں موجود ہیں دنیا پہ، تب تک ان میں رسولوں کے آنے کا امکان موجود ہے۔ تو یہ میری پہلی دلیل ہے قرآن کریم سے، اور بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اوپر کوئی اسعد کامران صاحب بات کرنا چاہے تو، اور آپ نے جو ایک دفعہ عنصر رضا صاحب کی یہ آڈیو سنیے جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر بھیجا جائے گا وہ رسول ہے، اور اس میں جو میں نے آیت پیش کی ہے اس میں غیر شرعی اس لیے ثابت ہوتے ہیں کہ اس میں یہ تلونا کا لفظ نہیں ہے، یہ قصونا کا ہے۔ تو یہ قصونا کا مطلب ہے کہ وہ بیان کریں گے پہلی آیات کو، جو کہتے ہیں کہ جو آیت میں نے پیش کی ہے اس سے غیر شرعی نبی کا آنا ثابت ہوتا ہے، شرعی نبی کا آنا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قصونا کا لفظ ہے اس میں، اور یہ قصونا کا لفظ غیر شرعی نبی پر بولا جاتا ہے۔ یہ عنصر رضا صاحب کا استدلال تھا، کیونکہ جب میں نے انہیں کہا نا کہ رسول کے اندر تو شریعت والے بھی آ سکتے ہیں، غیر شریعت والے بھی آ سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت والا ہوتا تو اس کے لیے یتلونا کا لفظ ہوتا۔ تو اس آیت میں یہ قصونا کا لفظ ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بغیر شریعت کے نبی آئیں گے۔ تو اب ہم اصل جواب کی طرف آتے ہیں جو عنصر رضا صاحب کو دیا گیا تھا اور گروپ میں شامل تمام مسلمانوں نے اور قادیانیوں نے سنا تھا۔ یہ ہے جواب۔ یہ میں نے 3 آیات پیش کی تھیں جن کے اندر یہ قصونا کا لفظ ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت یہ سورہ جن کے اندر ہے کہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔
تو اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے؟ اب یہاں پہ یہ کچھ سونا کا لفظ ہے، اور اللہ اپنے پچھلے پیغمبروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ آئے تھے اور تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے جو میں ان کے اوپر نازل کرتا تھا۔ تو ان پیغمبروں میں شرعی نبی بھی شامل تھے، غیر شرعی نبی بھی شامل تھے۔ یہ دوسری آیت دیکھیں، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ تو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے، اس پر میں قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیں جناب، یہ تیسری آیت ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 76 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل۔ تو میرا جو استدلال تھا وہ قرآن مجید کی یہ والی آیت تھی۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی ہے کہ یہ قرآن جو بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور قرآن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہ قصو کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرما رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی نبی ہیں، غیر شرعی نبی نہیں ہیں، وہ رسول ہیں، اور ان کے اوپر اللہ نے شریعت کو نازل فرمایا تھا، غیر شرعی نبی نہیں تھے۔ تو جو آیت انصر رضا نے پیش کی اور اس کے اندر یقصو کے لفظ سے استدلال کیا کہ وہاں پہ یقصو کا لفظ ہے اور اسے غیر شرعی نبی کے آنے کا مراد نکلتی ہے، تو یہ میں نے قرآن مجید کی 3 آیات سے ثابت کیا کہ یقصو کا جو لفظ ہے یہ شرعی اور غیر شرعی نبی دونوں کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ تو آپ کا جو استدلال تھا وہ تو بالکل ہی غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ اس آیت کی روح سے پھر شرعی نبی بھی آنے چاہیے، پھر غیر شرعی نبی بھی آنے چاہیے، جبکہ آپ تو یہ بات مانتے نہیں ہیں کہ اس آیت کی روح سے شرعی نبی آ سکتے ہیں۔ تو خیر یہ میری آڈیو سنیں جس میں بات بالکل واضح ہے۔ لفظ یقصو کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یقصو۔ انشاءاللہ انصر رضا صاحب آپ نے پہلی 2 آیات بڑے بغور پڑھی ہیں اور میرے موقف کو آپ نے تسلیم کیا ہے کہ شرعی اور غیر شرعی دونوں کے لیے یقصو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور تیسری جو میں نے آیت پیش کی ہے، شاید آپ میرے استدلال کو سمجھے نہیں ہیں، میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب قصہ تو پرانے انبیاء کا بیان ہو رہا ہے، لیکن بیان کرنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقصو کا استعمال ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرعی نبی ہیں، غیر شرعی نبی نہیں ہیں، اپنی شریعت لے کر آئے تھے۔ تو میرا استدلال اس آیت سے یہ ہے کہ آپ کا موقف غلط ثابت ہو گیا ہے، جو آپ نے کہا یقصون جو لفظ ہے یہ غیر شرعی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آپ کا یہ موقف بالکل غلط ثابت ہو گیا ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا۔ انصر رضا صاحب یہ میں پھر بتا دوں، پھر واضح کر دوں کہ ہم آپ کے موقف پہ بات کر رہے ہیں، جماعت احمدیہ کے موقف پہ بات نہیں کر رہے۔ احمدیہ جماعت کا موقف وہی ہے کہ شرعی اور غیر شرعی نبوت بند ہے، ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ البتہ آپ کے موقف پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ نے اللہ کا شکر ہے کہ ہم میری بات کو تسلیم کر لیا ہے، جو میں نے آپ کی بات کے رد میں اپنا جواب پیش کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ خاص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، قرآن کو حضور نے بیان کیا ہے اور لفظ یقصو کا آیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یقصو رسول۔ آپ وہ جو آیت ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم، یعنی رسول کا لفظ ہے اور آگے یقصون کا لفظ ہے۔ تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ رسول سے مراد غیر شرعی نبی ہیں، کیونکہ قصے کا لفظ آگے یقصون کا لفظ ہے، تو قصہ جو ہے یہ غیر شرعی نبی جو ہے وہ بولتا ہے، اگر شرعی ہوتا تو یتلون ہوتا۔ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شرعی نبی ہیں اور ان کے لیے بھی یقصو کا لفظ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے انصر رضا صاحب کہ آپ اپنے غلط اور باطل جو نظریہ ہے آپ کا اسے رجوع کر لیں۔ اب تو میں آپ کے سامنے 3 آیات پیش کی ہیں اور جن سے آپ کا جو عقیدہ ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کا عقیدہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے، بلکہ آپ نے اپنا عقیدہ بھی باطل، یہاں سے آپ کا عقیدہ باطل ثابت ہو گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انصر رضا صاحب اپنے باطل عقیدے سے رجوع کا اعلان کریں گے، اور پھر اگر پھر بھی اعلان نہیں کرتے تو میں اس سے اگلی آڈیو میں وہ یہ ان آیات کا سیاق و سباق ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرنے لگا ہی تھا، لیکن انصر رضا صاحب کی ابھی ریکارڈنگ آ گئی تو میں نے کہا پہلے ان کی سن لیتا ہوں، تو اگر پھر بھی وہ بضد ہیں تو میں پھر وہ سیاق و سباق بیان کر دیتا ہوں۔
یہ جناب انصر رضا کی آڈیو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم اللہ اچھی یہ جیسے ایک وہ مثال دینی تو نہیں چاہیے لیکن میں سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، جیسے ایک جواری ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ جوئے خانے میں جب ہار کے باہر نکل کے آتا ہے تو پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اور اس کی حالت ایک دیدنی حالت ہوتی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، بڑا ہی پریشان، کوئی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا بات کروں۔ تو انصر رضا کی بھی یہی حالت ہو گئی تھی ان 3 آیات کو دیکھ کر کہ جب ان کا وہ استدلال غلط قرآن سے ثابت ہو گیا تو انصر رضا کی جو حالت ہے وہ ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم اللہ اچھی بات ہے کہ آخر کار آپ قرآن کی طرف آ گئے ہیں اور آپ نے اپنا استدلال جو ہے اس کو پیش کرنے کے لیے یہ 3 آیات پیش کی ہیں، اور خود ہی پہلی 2 آیات کے متعلق مان گئے ہیں کہ یہ شرعی اور غیر شرعی دونوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، اور پھر سورہ بینہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں جو پچھلے ادیان کی یا پچھلے انبیاء کو جو آیات دی گئیں اور باتیں بتائی گئیں وہ بھی اس میں ہیں۔ قرآن کریم ان باتوں کو بطور قصے کے پیش کرتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق خدا نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے، اس لیے جو قصے بیان کیے گئے ہیں عبرت کے لیے، اولو الالباب کی عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو قرآن میں ان کے قصے بھی موجود ہیں۔ اور کسی کے شرعی نبی ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پچھلی باتوں کو بیان نہ کرے، وہ ضرور بیان کرتا ہے، اور غیر شرعی نبی جو ہے وہ بھی آیات کو بیان کرتا ہے جو پچھلی آیات ہیں، اور شرعی نبی بھی پچھلی آیات کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیں جناب انصر رضا صاحب کیسے بکھلا گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیا کریں۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ پہلی آیت پیش کی تھی اور ہم نے اس آیت کا رد کیسے کیا وہ آپ کے سامنے بڑی وضاحت سے آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہم کچھ دنوں کے بعد پیش کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے قادیانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے وسیع دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ساری بات کا خلاصہ میں آخر میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہ رہا ہوں کہ انصر رضا صاحب نے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی۔ اس آیت کا ترجمہ جو انصر رضا صاحب نے کیا وہ یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، تم میں سے رسول آئیں گے جو تم پر قصے بیان کریں گے، تلاوت کریں گے، اور جو ان کو مانے گا تو وہ کامیاب ہے۔ تو انصر رضا صاحب نے کہا کہ اس میں اولاد بنی آدم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور یقصون کا لفظ ہے، تو اس میں یقصون کا لفظ جو ہے یہ غیر شرعی نبی پر بولا جا رہا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ غیر شرعی نبی قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو میں نے اس کا جواب انصر رضا صاحب کو یہ دیا کہ آپ کی جو بات ہے یہ تو ایک پہلے نمبر پہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ احمدیہ جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی نے آنا تھا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہے جو غلط آپ نے پیش کی۔ دوسری بات آپ کی غلط یہ ہے کہ احمدیہ جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ شرعی اور غیر شرعی نبوت کا دروازہ بند ہے، ذلی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جبکہ اس آیت کے اندر اگر ہم آپ کے کیے گئے ترجمے کو مان لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شرعی اور غیر شرعی نبی آنے چاہیے، تو ذلی نبی کے آنے کا تو اس میں ذکر نہیں ہے۔ تو انصر رضا نے کہا جی کہ ذلی نبی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ شرعی نبی کی بات ہو رہی ہے، ہم غیر شرعی نبی کے آنے کو مانتے ہیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو ہم آپ کے عقیدے کو بھی قرآن سے غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے یہ قرآن پاک کی 3 آیات پیش کی، یہ سب سے پہلے آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ جن کی آیت ہے، اس کے بعد سورۃ انعام کی آیت نمبر 57 ہے، اس میں یقصو کا لفظ ہے، اور اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 76 ہے، اس میں یقصو کا لفظ ہے۔ اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 76 ہے، اس میں جو یقصو کا لفظ ہے یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ تو انصر رضا صاحب کا یہ کہنا کہ یقصون کے لفظ سے میرا استدلال ہے کیونکہ وہ غیر شرعی نبی پر بولا جاتا ہے، تو یہ ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سے غلط ثابت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سارے قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کے وسیع دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔